بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے متعلق پوچھا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے کہ کون سا عمل ہے، کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اور کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منہ اور شرمگاہ۔ تو اس حدیث کے اندر تقوی اور اچھا اخلاق یہ جنت میں داخلے کا سبب ہیں، اور جہنم سے بچنے کا جو سبب ہے وہ منہ اور شرمگاہ ہے، کہ اس سے جہنم میں داخل ہونے کا جو سبب ہے وہ منہ اور شرمگاہ ہے۔ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری۔ تقوی کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے ایک تو پرہیزگاری ہے، دوسری نیکی اور ہدایت کی راہ ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بےتانا طلب ہوتی ہے۔ تقوی اللہ رب العالمین تقوی کو پسند کرتا ہے، اور تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذا التقوی ذاک التقوی، کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور تمام عبادات کا مقصد لب لباب اور ٹارگٹ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہے، حج کرنے کا مقصد بھی تقوی ہے، قربانی کرنے کا مقصد بھی تقوی ہے، مساجد بنانے کا مقصد بھی تقوی ہے، دوسروں کو معاف کر دینا اور عفو و درگزر سے پیش آنے کا مقصد بھی تقوی ہے، عدل انصاف قائم کرنے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ الغرض انسان اللہ رب العالمین کے ہاں عزت اور بلندی کی جو منازل طے کرتا ہے وہ تقوی کے سبب سے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ جو سب سے زیادہ تقوی متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اکرم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقاہم للہ، کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا یہ بھی مقصد نہیں تھا پوچھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عرب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے۔ کان جانتے ہیں، جس میں ہیرے جواہرات جب
ہیرے جواہرات نکلتے ہیں وہ کانات ہیں، کہ کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے اور کسی کان میں سے برا مال نکلتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے زمانے جاہلیت میں شریف، عزت والے اور بہتر اخلاق کے تھے، وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف اور عزت والے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پرہیزگاری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو گناہوں کو چھوڑنے اور تقوی اختیار کرنے کی برکات کے سبب اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے اور رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویغفر لکم ذنوبکم ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ جو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا، اور تم سے جو برائیاں ہوئی ہیں ان برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بڑا فضل والا ہے۔ مومن ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس کی بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اور ایسا انسان کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، کہ دو آنکھوں کو دوزخ کی آنکھ نہیں چھو سکتی، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے، الخوف من الجلیل، کہ اللہ عز و جل کا خوف، والعمل بالتنزیل، کہ قرآن مجید پر عمل، والقناعۃ بالقلیل، کہ تھوڑے پر صبر، والاستعداد لیوم الرحیل، کہ آخرت کے دن کی تیاری۔ یہ 4 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری اور گناہوں سے دوری کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہتر بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔